ماشاءاللہ یہ اس علمی گرانے کے اور عظیم مسلک حقہ اہل سنت والجماعت کے مایا ناز اور الحمدللہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے اسٹیج پر ان کے خوبصورت خطابات بھی ہوئے ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھلوی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب کے نور نظر ہیں، اسی گھرانے کے یہ چشم و چراغ ہیں اور اسی انہی کا فیض ہے. جب پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مفکر اسلام محقق کے دوران استاد العلماء والفضلاء عز و انکساری کے پیکر محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا جی حق چشتی صاحب مقدس العلی اپنی نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد، برادران محترم، مختصر وقت میں صرف پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیچارے لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، اے کاش وہ اللہ کے ولی کے در پر آئیں تو پتہ چلے کہ کیا ملا. صرف ایمان سے کہیں کیا ملا ہے، سب کچھ ملا ہے. جب ایمان ملا الحمدللہ، اللہ کو سلامت رکھے. اس خانقاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آباد رکھے. عزیزان محترم، مسلک اہل سنت و جماعت یہ صراط مستقیم ہے. بعض حضرات ادھر چلے گئے، بعض ادھر چلے گئے. دو باتیں چھوٹی سی عرض کروں گا، ایک ان کے لیے ایک ان کے لیے. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے یہ ناصری نے کہا، اس ساری کائنات کے دولہ حضور ہے. یہ یاد رکھیں، تمام فیوز و برکات کا مرکز اللہ نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو بنایا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اب حضور علیہ السلام ہی کی نسبت سے عقیدت بنتی ہے، احترام بنتا ہے، عزت بنتی ہے، شرف بنتا ہے. لہذا جب اہل بیت اطہار کو عظمت اور شرف اور درجات ملے ہیں، اسی نسبت پاک سے ملے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو عظمتیں اور شرافتیں اور درجات ملے ہیں تو اسی نسبت پاک سے ملے ہیں. عزیزان محترم، جیسے کہ خواجہ صاحب نے ایک بات کہی کہ حضرت امام حسین کا ذکر خیر ہوا، انہوں نے فرمایا ان کو اقتدار کی حاجت نہیں تھی، ان کی حکومت تب بھی تھی اور اب بھی ہے. تو صرف یہ ایک بات ان لوگوں کے لیے جو کچھ ادھر بھٹک گئے عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ خلیفہ اموی ملک شام سے حج ادا کرنے آیا، اپنے ساتھ بڑے بڑے رؤسا امراء اور قبائل کے سرداروں کو لے آیا. اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ جب میں ان کو لے کر مکہ مکرمہ جاؤں گا اور وہاں میرا احترام ہوگا تو پھر یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دینی اعتبار سے کتنا تقدس مجھے حاصل ہے. وہ ان سرداروں کو لے کر ساتھ آتا ہے، حرم مکہ میں آتا ہے اور حج کے ایام ہیں اور حجاج کرام آئے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، ایک ہجوم ہے لبیک اللہم لبیک کا شور ہے اور پولیس کے لوگ سرکاری اہلکار پوری کوشش کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے طواف رک جائے، طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے تاکہ خلیفہ وقت وہ آئے اور اس کے ساتھ جو سرداران دنیا کے ہیں وہ سارے آئیں اور پتہ کو چلے کہ دیکھو اس خلیفہ کا کتنا بڑا تقدس ہے، یہ ظاہر ہو سکے. پوری طاقت صرف کی ان سرکاری قوتوں نے کہ وہ طواف کو عرصے کے لیے روک دیا جائے، مگر وہ مشتاق تھے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. طواف نہ رکا
طواف نہیں رکا، جگہ نہیں ملی، جگہ نہیں دی گئی. کہا گیا کہ حضرت آپ یہاں آپ کو بنا دیتے ہیں جگہ، آپ بیٹھ جائیں اور کچھ وقت کے بعد یہ رس تھوڑا کم ہوگا تو پھر ہم آپ کی جگہ بنا دیں گے. خلیفہ وقت بھی بیٹھ گیا. وہ شام کے سردار جتنے رؤسا تھے وہ بھی بیٹھ گئے. اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک نوجوان سادہ انداز، سادہ لباس، چہرے پہ انوار، وہ آ رہا ہے قدم اٹھا کے آہستہ آہستہ. وہی وقار ہے، وہی جلوہ ہے جو کبھی دیکھا گیا تھا. الحمدللہ وہی جلوے نظر آ رہے ہیں. وہ قدم اٹھاتا ہوا چلا رہا ہے. نہ فوج ہے، نہ پیچھے طاقت ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی فوجی دستہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی وہ طوابطات میں داخل ہوتے ہیں وہ جتنے مسلمان اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگانے والے اور وہ طواف کرنے والے جیسے اس نوجوان کو دیکھتے ہیں سارے کے سارے راستہ دینا شروع کرتے ہیں. وہ طواف وہیں رک جاتا ہے. تمام ادب و احترام کے ساتھ سر جھکائے، آنکھیں جھکائے، ہاتھ ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اسی وقار کے ساتھ، اسی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور پھر طواف شروع ہو جاتا ہے. وہ رؤسا جو تھے سردار دنیا کے امور کے شام کے، وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ یہ حاکم وقت ہے، یہ خلیفہ وقت ہے، اس کے بعد بڑی طاقت و قوت ہے. پولیس والوں نے پوری طاقت لگائی ہے مگر وہ طواف نہ رکا، جگہ نہیں ملی. حجر اسود کو بوسہ دینے کا چانس اس خلیفہ وقت کو نہیں دیا گیا. مگر یہ کون نوجوان تھا جس کے آتی نہ طاقت تھی، نہ فوج تھی، نہ سپاہ، مگر اس کے لیے ساری امت کے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب و احترام روا رکھتے ہیں اور راستہ دے دیا جاتا ہے. پوچھا ان لوگوں نے خلیفہ وقت سے یہ نوجوان کون ہے؟ وہ تو جھلا گیا تھا، کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. فروزدق شاعر اللہ کی کروڑوں رحمتیں پہنچ گئی. وہ درباری شاعر کا مگر کام بنا گیا اپنا، وہ کام اپنا بنا گیا، اس کا کام رب نے بنا دیا. وہ فروزدق شاعر وہی بیٹھا تھا، اس کی محبت جو تڑپی، اس نے کہا اے بادشاہ رب تو نہیں جانتا یہ نوجوان کون ہے. اس کو زمین والے بھی جانتے ہیں، اس کو آسمان والے یہ وہ نوجوان ہے کہ زمین والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں. اور تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، تو آج میں تجھے بتاؤں یہ کون ہے. یہ امام زین العابدین ہے. حکومت ان کی اس وقت بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. حکومت وہ ہوتی جو دلوں کے اوپر ہوتی ہے، حکومت ہوتی جو روحوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ ظاہری حکومت آئی اور گئی اور وہ حقیقی حکومت ہے جو آئی اور پھر کبھی نہیں گئی. الحمدللہ یہ پیغام ہے ایک بعض لوگوں کے. آئیے دوسرے بھی دوست ہیں جو خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں یہ پیغام عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ ہم نے مانا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہمارے امام ہیں. یہ مانا ہم نے الحمدللہ. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے امام ہیں. اہل سنت و جماعت نے کہا ہمارے امام ہیں. کچھ ان لوگوں نے بھی کہا ہمارے امام ہیں. میں نے کہا پوچھیے تو صحیح، ارے سچے کون ہیں اس دعویٰ میں اور جھوٹے کون ہیں، پتہ تو یہاں چلے گا. مجھے بتاؤ نماز کا وقت آ جائے، ایک امام آگے کھڑا کر دیا جائے، پیچھے مقتدی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، تو جیسے امام کرے گا ویسے مقتدی کو کرنا پڑے گا. اگر مقتدی امام کی اتباع نہ کرے تو اس کی امامت سے خارج ہو گیا، اس کی امامت سے وہ خارج ہو گیا. وہ لا کہتا ہے امام امام، وہ لا کہے امام امام. ارے نماز میں تو نے اتباع نہ کی امام کی، ارے تو پھر امام تیرا کیسا رہا؟ وہ امامت سے خارج ہو گیا، وہ مقتدی نہ رہا، وہ اقتداء سے خارج ہو گیا. فیصلہ یہاں پر ہوگا جب ہمارے دونوں اماموں نے حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لیا. ہم نے کہا ہمارے امام کے پیچھے اللہ اکبر ہے، تو ہم نے بھی مان لیا، تو ہم امامت کے اندر داخل رہے. اور جنہوں نے امام کے ماننے کو نہیں مانا
وہ امامت سے خارج ہو گئے. تو یاد رکھیے یہ بات، مسلک حق اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی آستانے سے ملتا ہے. الحمدللہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس آستانے سے وابستہ ہیں. میں بھی خوش نصیب کہ خدا نے مجھے بھی نبات نصیب فرمایا، فضل و کرم فرمایا. تو یاد رکھیں مسلک اہل جماعت جو دلائل کی روشنی میں حق ہے وہ یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت اور اہل بیت اتحاد ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی ہمارے دلوں کا سرور ہے. یہی صراط مستقیم ہے. خدا اسی صراط مستقیم پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد حضرت آپ کا احسان ہے اور کرم ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے. یعنی اب یہ بات پھر وہ بات آ جائے گی کہ یہ ایک مسئلہ تو آ گیا کہ حضرت امام کی نظر میں یہ دنیا کا اقتدار نہیں تھا. اقتدار ہوتا کیا ہے، وہ کانسیپٹ ہی دوسرا ہو گیا، فلسفائی اور ہو گیا. جس کو تم نے اقتدار سمجھا، ہم نے اس کو ذلت سمجھا، اور جس کو امام پاک نے اقتدار سمجھا خدا نے کو رسید فرمایا. پھر وہ کس لیے یہ تکالیف اٹھائی، تمام تر قربانیاں انہوں نے دے دی. تو یاد رکھیے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، تمام صلحاء یہی کہتے چلے آئے تھے کہ وہ دین کا معاملہ تھا، وہ دین کا معاملہ تھا. یعنی جو بات میں نے ابھی عرض کی یہی مسئلہ تھا یزید کا بنیادی مسئلہ. یعنی یہ بات آئی کہ یزید حاکم تو بن گیا تھا، اقتدار تو مل گیا تھا. پھر کیوں وہ کہتا تھا کہ امام حسین بیعت کریں یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ کیا وجہ؟ اتنے تشدد پہ ایکسٹریم پہ کیوں گیا ہو؟ کیا بات تھی؟ پھر اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، اقتدار اس کو حاصل ہو چکا تھا، اقتدار پر وہ قابض ہو چکا تھا. مگر بات اس میں بھی یہی تھی، وہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے تھے، آج اس دین کو میں مٹانا چاہتا ہوں. اس کو مٹانے کے لیے ضروری ویسے وہ کہتا کہ مسلمانوں وہ دین غلط ہے، دین کو چھوڑ دو، تو ماننے کو بھی تیار نہ ہوتا. لہذا شیطان نے اس کے دماغ میں ایسی یہ فطور ڈالا، وہ یہ کہتا تھا کہ ایک بار دینی اور مذہبی تقدس اور اتھارٹی مجھے مل جائے، پھر میں جو کروں گا وہی دین ہوگا. تو وہ میں بے دینی کروں گا تو بے دینی کو دین سمجھا جائے گا. اس کے لیے ضروری تھا حضرت امام حسین جیسی شخصیت اگر بیعت کر لیتی ہے یزید کی، تو اتھارٹی اس کو دینی اور شرعی اعتبار سے مل جاتی ہے کہ یہی مسترد ہے، یہی ہمارا امام ہے. یعنی وہ امامت کے درجے پر سویا سمجھا جاتا، اور پھر جو کچھ وہ کرتا ہمیشہ کے لیے وہی دین بنتا چلا جاتا. حضرت امام حسین کی نگاہ مبارک وہاں تھی کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. دین جو برحق ہے وہ برحق ہے، اور اسی کو آگے چلنا پڑے گا، اس کا تحفظ کرنا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. لہذا وہ سمجھتے تھے بیعت معمولی بات نہ تھی، یوں سمجھا جائے. بعض لوگوں نے کہا کیا بات تھی، جھگڑا تو فساد نہ ہوتا، وہ بیعت ہی فرما لیتے. وہ سمجھے نہیں یہ فساد نہیں ہوا، یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں یہ تو لالا زار بن گیا، یہ تو لالا زار بن گیا، یہ سرخ روح ہو گیا دین اسلام. خون حسین سے سرخ روح ہوا دین اسلام. فتنہ و فساد تو وہ ہوتا جو اگر امام بیعت کر لیتے تو پھر پوری کائنات میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا. فتنہ و فساد وہ ہوتا. اس فتنہ فساد کو روکنے کے لیے اور دین کو اصل شکل میں آگے بڑھانے کے لیے، اور پھر یہ بات عرض کروں کہ چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے چلنا تھا، یہ دین قیامت تک کے لیے چلنا تھا، لہذا ایسی تاثیر چاہیے تھی جو قیامت تک وہ چلتی چلی جائے، دین کا تحفظ قیامت تک ہوتا چلا جائے. لہذا جیسے میں نے کبھی بھی حضرت نے عرض کیا تھا، مثلا اگر ٹارگٹ دشمن کا یہاں سے دور ہے، جتنا دور ٹارگٹ ہے اسی طاقت کا میزائل چلانا پڑتا ہے. میزائل میں وہ قوت ہو کہ اگر وہ 10 کلومیٹر تک ہے تو 10 کلومیٹر کی طاقت پر میزائل چلانا پڑے گا. اگر 1000 کلومیٹر تک ہے دشمن کا نشانہ تو پھر 1000
किलोमीटर ताकत वाला मिसाइल चलाना पड़ेगा। तो ये क़यामत तक के लिए तासीर को पहुंचाना मकसूद था। कोई बाइतलाल ऐसा ना था जो कुर्बानी देगा और उसकी कुर्बानी में इतनी तासीर होगी कि क़यामत तक वो जिंदा रहती तासीर। ये सिर्फ हजरत इमाम आली मकाम के अंदर रब ने ये ताकत और कुव्वत रखी थी कि उनकी कुर्बानी में ये तासीर हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हजारों साल गुजर जाने के बावजूद वो तासीर आज भी तरोताजा है और क़यामत तक वो तासीर चलेगी। लिहाजा दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ क़यामत तक के लिए ज़मानत बन गई है वो कुर्बानी जो हज़रत इमाम आली मक़ाम ने मैदान करबला में पेश की। इसीलिए कहा कि दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद हत्ता के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईमान अफरोज के ताब से जवाब देते थे मुफक्किर इस्लाम मोहम्मद के दौरान हजरत अल्लामा मौलाना जी हजरत साहब मदद ज़हरानी। हजरत ग्रामी आज की इस नूरानी रूहानी मुक़द्दस पाकीज़ा ऐसी महफिल जिसमें मैं और आप हाज़री देने आए थे मगर मुर्शिद कामिल की तवज्जो से और इस ज़िक्र पाक की बरकत से हाज़री हजूरी में बदल गई और आज अब वक्त हुआ चाहता है इस अजीम शान महफिल पाक को उरूजे कमाल तक पहुंचाने का और वक्त हुआ चाहता है अब खुसूसी नाते पाक का। खुसूसी नाते पाक के लिए मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ दावत खुसूसी नाते पाक देता हूँ। इज्जत माब मोहतरमुल मकाम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे और खुसूसी गुलाम इज्जत माब मोहतरमुल मकाम जनाब साहबजादा वाला शान मद्दसिल्लाहुल आली अपनी खुसूसी नाते ज्यादा वाला शान तो कहते हैं लेकिन हकीकत में यह जान लें कि अब आपके हजरत साहब, आपके पीर साहब, आपके हाजी हसन साहब जिंदाबाद ना